اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے متعلق ذکر اور تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی تذکرہ گزر گیا اور ان آیات کے اندر کافی آیتیں آگے آ رہی ہیں جن کے اندر بنی اسرائیل کے احوال، ان پر اللہ رب العزت کی نعمتیں اور ان کی طرف سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھپلے اور ان کو تنگ کرنا، اور یہ سارا سلسلہ ان آیات کے اندر چلے گا۔ آج جس آیت میں ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، پہلی آیت ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دے دی اور تورات دے کر کے ان کو قوم کی طرف بھیجا کہ اس تورات کے مطابق وہ لوگ عمل کریں، یہ ہدایت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، ان کو ہدایت بھی مل جائے گی اور رحمت بھی مل جائے گی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آ گئے تو قوم والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہمیں کیا پتا کہ پتہ نہیں کدھر سے آپ کتاب لے کے آئے ہوئے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم ایسے ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ ہم غائبانہ طور پر تورات کو مان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ تو قوم کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 ایسے لوگ جن کو نقیب کہا جاتا تھا اور جن کو ہر قبیلے کے اندر، قوم کے اندر سرداری اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے کوہ طور پر۔ کوہ طور پر جا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو آواز دے دی کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، اور جو کتاب تمہارے پاس لے کے آئے ہوئے ہیں وہ میری طرف سے ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، نیا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں کیا پتا، ممکن ہے یہ کوئی اور ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو یا اور کوئی ہو، ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہے۔ لہٰذا جب ہم آمنا سامنا اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے، جب ہم اپنی نظروں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ گھپلا کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے ایک ایسی بجلی اور کڑک گرا دی کہ جس سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ یا تو یہ موت حقیقی موت تھی کہ ان کی جان نکل گئی، ان کی روح نکل گئی تھی، یا یہ کہ ان پر ایسی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ جو بے ہوشی مرنے کے قریب جانے والی تھی۔ جس طرح مر کر انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایسی بے ہوشی کے اندر وہ لوگ بے بس ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اللہ 70 لوگوں کو لے کر کے میں آپ کی بارگاہ کے اندر لے کے آ گیا اور یہاں پر ان کا یہ انجام ہوا۔ اب قوم والوں کے پاس میں جا کر کے کہوں گا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کی آواز سے انکار کیا تھا اور اللہ کی گستاخی کر بیٹھے تھے، تب اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ کڑک اتاری ہے اور بجلی اتاری ہے۔ تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، قوم تو ویسے ہی وہ تو بنی اسرائیل ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں، تو وہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ آپ کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے ان کو مروا دیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر کے عاجزی کر لی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان آیتوں کے اندر یہ تفصیل ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، دیکھیں یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا، تو تم سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اندر تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد مراد تھے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ شرماتے تو ویسے بھی نہیں تھے نا، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کرتوت یاد دلا دیے جاتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے بھی ایسا کیا تھا اور تم بھی ایسے کر رہے ہو، تو بعض لوگوں کے دل کے اندر شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے، یار ہمارے بڑوں کو کتنا برے برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، تو اگر ہم نے اپنے بڑوں کے کام نہیں چھوڑے تو ہمیں بھی ہمارے چھوٹوں کے سامنے ایسے ہی ذلیل کیا جائے گا اور ہمارے چھوٹوں کو ہماری وجہ سے ذلیل کیا جائے گا۔
اس لیے اللہ پاک نے ان کو خطاب کر دیا کہ تم نے ایسا کہا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کے بڑوں نے کہا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ کے اوپر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، واضح دیکھ لیں۔ ہم جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اللہ کا دیدار کر کے اللہ ہمارے سامنے کہہ دے کہ دعوت نامہ دے کر کے پکڑا دے، ہر ایک کے نام کا الگ الگ دعوت نامہ ہو کہ تم یہ لو، تم یہ لو، تم یہ لو، تب ہم اللہ کی مانیں گے۔ ویسے ہم غیبی چیزوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ کی دیدار کی تمنا کرنا کیسی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح بنی اسرائیل کہنے لگے، تو دیکھیں اللہ کے دیدار کی تمنا کرنا، اللہ کے دیدار کی دعا کرنا، یہ بری چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ، جس طرح سورہ ہود کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے التجا کی تھی، ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ برا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جس انداز اور جس بیک گراؤنڈ میں کہا تھا، جس پس منظر میں کہا تھا، وہ پس منظر برا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو سزا دی تھی۔ حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں واضح کھلا۔ فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں پکڑ لیا ایک کڑک نے، بجلی نے، گرج اور چمک نے، وانتم تنظرون، اور حال یہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سارے یہ 70 کے 70 لوگ الٹے ہو گئے، مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ قوم والے مجھ سے پوچھیں گے، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد۔ یہ 7واں انعام ہے، یہ چھٹا انعام ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ 5 انعامات کل کے درس کے اندر گزر گئے تھے اور یہ چھٹا انعام ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد۔ تو مر جانا یہاں پر یا تو یقینی موت ہے، جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے، یا وہ بے ہوشی ہے، جس طرح نیند کو بھی موت کا نام دیا جاتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ اتار دیے۔ پھر ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور ہمارا کچھ انہوں نے نقصان نہیں کیا تھا، ہمارے اوپر انہوں نے کوئی نقصان، کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا تھا۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل جو مصر میں تھے، تو ان کا اصلی وطن مصر نہیں تھا، ان کا اصلی وطن شام تھا۔ شام سے جب یوسف علیہ السلام چلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پیچھے مصر چلے گئے، اور یہاں پر یہ جو ان کا اصل وطن تھا شام، یہاں پر عمالقہ کی حکومت آ گئی۔ جب عمالقہ کی حکومت آ گئی تو اللہ رب العزت نے فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد ان کو کہا کہ جاؤ عمالقہ سے جہاد کرو۔ جب یہ لوگ عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آ گئے تو وادی تیہ میں پہنچے، جس کو صحرائی سینا کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 10 میل چوڑائی کے اندر ایک بہت بڑا میدان تھا، جہاں پر نہ دھوپ، جہاں پر نہ کوئی عمارت ہوتی تھی، جہاں پر نہ کوئی آبادی ہوتی تھی، جہاں پر نہ کوئی چشمہ ہوتا تھا، جہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی، نہ کوئی آبادی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک چٹیل بیابان میدان پڑا ہوا تھا۔ یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے کہا جہاد کرو عمالقہ کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے منہ موڑ لیا کہ او بھائی پاگل ہیں ہم لوگ، جہاد کریں گے؟ پیچھے ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ ہم جہاد کریں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ اور تمہارا رب، جاؤ لڑتے پھرو، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ڈر گئے، میدان کے اندر رہ گئے۔ جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم واپس گھر جا رہے ہیں، جب واپس جانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیا، اور عذاب کی صورت یہ تھی
کہ دن کو یہ سفر کرتے تھے، چلتے 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 تھک ہار کے شام کو ایک پڑاؤ ڈال کر کے ایک جگہ پہ، ایک منزل پہ سو جاتے تھے۔ جب صبح آنکھ کھلتی، صبح اٹھتے تو دیکھتے جہاں سے یہ چلے تھے اسی جگہ پر دوبارہ واپس لیٹے ہوئے ہوتے۔ 40 سال تک یہ لوگ اسی طرح سرگرداں، پریشان، بری حالت کے اندر رہے۔ 40 سال تک۔ تیہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے پریشان ہو جانا، سرگردان ہو جانا۔ 40 سال تک یہ لوگ اسی طرح آگے پیچھے ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا۔ یہ ان کے انکار کا اثر تھا، نتیجہ تھا۔ ان کو بھوک لگ گئی تو بھوک کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے شکایت کر لی کہ موسیٰ اپنے رب سے کہیں نا کہ ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر لیجیے۔ کیسا؟ ہم سفر کریں گے، اللہ کے نام پہ جہاد کریں گے، اللہ کے نام پہ سب کچھ کریں گے اور ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ میری قوم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے بٹیرے اور ترنجبین اتارنا شروع کر دی۔ یہ ایک میٹھی چیز ہے، بکثرت وہاں پر ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اتارنا شروع کر دی۔ ترنجبین ہوتے تھے، وہاں پر بٹیرے آ جاتی تھی کھانے کے لیے اور نیچے ہی لگی ہوتی تھی۔ کوئی بندہ آ کر کے ان کو اٹھا دیتا اور ذبح کر کے بڑے مزے سے کھا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم نے کھانا ہے لیکن بچا کے رکھنا نہیں ہے۔ اگر تم نے بچا کے رکھ لیا تو یاد رکھنا پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے حرص کے اندر آ کر کے، لالچ کے اندر آ کر کے وہ ساری چیزیں اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دی۔ اسی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور جو بٹیرے ہوتی تھی، ان کا گوشت ہوتا تھا، وہ دھوپ کی وجہ سے سڑنا شروع ہو گیا، گلنا شروع ہو گیا، خراب ہونا، بدبودار ہونا شروع ہو گیا۔ یہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل والے یہ حرکت نہ کرتے، یہ خیانت نہ کرتے، تو کبھی بھی زمین پر گوشت خراب نہ ہوتا۔ گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جانا اور گوشت کا خراب ہو جانا، یہ بنی اسرائیل کی خیانت کی وجہ سے اس طرح ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعائیں مانگی، بہت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، عاجزی کر کے اللہ پاک نے ان کے لیے مانگنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا۔ یہ جو آیت ہے کہ ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، اپنے ہی نقصان کیا تھا، وہ اسی کھانے کی طرف اشارہ ہے، اسی سرگردان ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور کھانے کے خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، ان نعمتوں کے چھن جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیتیں تھیں، اور انشاءاللہ باقی درس کل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔